تھوڑا اس کو اوپر کیجیے، ہوا اوپر بند نہ کیجیے، چلنے دیجیے، اوپر کر دیجیے، مجھے لگے ہوا اس سے اوپر کیجیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ موجودہ دور میں اس وقت کے حالات میں بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت، بیٹے بیٹیوں کی تربیت کیسے کی جائے، انہیں کیسے پالا پوسا جائے کہ وہ مستقبل میں، فیوچر میں آگے چل کر اچھے انسان بنے، خود بھی اچھے انسان بنے اور دوسروں کو بھی اچھا انسان بننے میں مدد کریں، نہ خود برے بنے نہ دوسروں کو برائی کی راہ پہ ڈالیں۔ موضوع گفتگو اسی بات کو رکھا گیا ہے جو ہماری زندگی کی اتنی اہم ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جو 89 جگہوں پر 89 آیات میں صرف ایمان والوں کو ہدایت کا پیغام دیا ہے اور صرف ایمان والوں کو اس لائق قرار دیا ہے کہ ان سے وہ باتیں کہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں سینکڑوں یا اس سے زیادہ جتنا پڑھا جائے، جتنا غور کیا جائے اتنے میسج نکلتے ہیں۔ کلام الہی کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ ایک پڑھنے والا اگر اس سے 5 باتیں سمجھتا ہے تو دوسرا پڑھنے والا اس سے 7 باتیں سمجھتا ہے۔ ایک نسل اگر اس سے 10 باتیں سمجھتی ہے تو اگلی نسل اس سے 100 باتیں سمجھتی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی اور معصومین کے کلام کی خصوصیت ہے کہ الفاظ باقی رہتے ہیں، لیکن الفاظ اپنی جگہ پر رہتے ہیں مگر اس کے معنی بڑھتے رہتے ہیں، اس کے میسج بڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کے درمیان کہہ چکا ہوں، لیکن موقع آیا ہے تو تربیت کے سلسلے میں بھی کہنا چاہتا ہوں، جوانوں کی اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے دین سکھانے میں ہمیں صرف یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے، باقی نہ سیکھے کہ قرآن پڑھنے کے لیے واجب کیا ہے، قرآن پڑھنے میں کون چیزیں ایسی ہیں جو انسان کر کے گنہگار ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر آدمی صرف قرآن پڑھنا جانتا ہے اور دینیات نہیں پڑھی ہے تو قرآن پڑھنے میں بھی گنہگار ہو سکتا ہے۔
عالم نجاست میں سورہ عزائم جب غسل واجب ہو تو 4 سجدے والے سورے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آدمی کو پتہ نہ ہو، صرف قرآن پڑھا ہو، دین نہ پڑھا ہو، تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گنہگار ہو جائے گا۔ یہ بات تو خیر بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر وضو کیے ہوئے نہیں ہے، وضو یا تیمم یا غسل جو بھی ذمہ داری ہے، تو بغیر طہارت کے قرآن کے الفاظ کو، کلمات کو، آیتوں کو چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف قرآن پڑھایا اور دینیات نہیں پڑھائی تو قرآن پڑھے گا اور غلطیاں کرے گا۔ تو تربیت میں ایک کمی ہماری اب بھی ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھوا کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے نے دین سیکھا کہ نہیں سیکھا، جبکہ پروردگار عالم جو ہم کو جزا دینے والا ہے وہ صرف قرآن پڑھانے پہ جزا دینے والا نہیں ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے، آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک مرد و زن، ہسبینڈ اور وائف، میاں بیوی ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہوں گے۔ ان کا نام عمل ان کے ہاتھوں میں ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ ہمیں کن کن گناہوں پہ سزا ملی ہے اور کیا سزا ہے اور ہماری کن نیکیوں پر جزا ملی ہے۔ تو جزا اور ثواب کی فہرست میں انہیں کسی جگہ اتنا زیادہ ثواب دیکھنے کو ملے گا کہ وہ سوچیں گے کہ آخر یہ ہم نے کون سا اچھا کام کیا تھا جس پر اللہ نے اتنا ثواب ہم کو دیا ہے۔ مالک سے پوچھیں گے کہ مالک اتنا ثواب ہم کو کیوں دیا تو نے، وہ کون سا کام ہم نے کیا، ہمیں اپنے اعمال میں نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ ہم نے کیا ہو جس پہ تو اتنا ثواب دے رہا ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، روایت کے فقرے ہیں کہ اللہ کہے گا ذالکما لتعلیمکما ولدکما القرآن، یہ جو تم دونوں کو ہم نے جو اجر و ثواب دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا سیکھ لینا، مگر قرآن پڑھنا سیکھ لینا تعلیم نہیں ہے، تلاوت ہے۔ تعلیم ہے قرآن کا علم پہنچانا، قرآن میں جو ہے وہ پہنچانا، اور وہ کام صرف مدرسوں میں ہوتا ہے اگر ٹھیک سے پڑھائی ہو، جہاں تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے اور جہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ کہا تمہیں جو جزا ملی ہے ذالکما لولدکما، ذالکما لتعلیمکما ولدکما القرآن، یہ جو تمہیں ثواب ملا ہے یہ تمہاری بچے کی تلاوت کا ثواب نہیں ہے۔ تلاوت سیکھنے میں بہت ثواب ہے، واقعات آپ روز سنتے ہیں کہ جناب سلمان کے ساتھ پیغمبر گزر رہے تھے یا جناب عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے کہا جلدی ہٹو یہاں سے، کہا کیوں؟ کہا عذاب نازل ہو رہا۔ پلٹ کے آئے تو کہا رک جاؤ، کہا کیوں؟ کہا اب یہاں پر رحمت نازل ہو رہی۔ کہا ابھی عذاب تھا، رحمت سے کیسے بدل گیا؟ تو کہا کہ اس کی نسل میں آنے والے ایک بچے نے سورہ حم کی تلاوت کی ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے کہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ جس کا پوتا پر پوتا مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکار رہا ہے میں اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ تلاوت کا اجر ہے۔ لیکن یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیوں سنا رہا ہوں کہ خالی پڑھ دینا قرآن کا عربی میں کافی نہیں ہے۔ تعلیمکما، تم نے جو پڑھایا قرآن یعنی علم دیا قرآن کا اپنے بچے کو، مگر قرآن اللہ کہتا اس پر بھی ہم نے تم کو جزا نہیں دی ہے۔ دو نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب ملا۔ کیا؟ لتعلیمکما ولدکما القرآن، تم دونوں نے اپنے اولاد کو قرآن کا علم دیا، مگر صرف دین کا علم دینا بھی کافی نہیں۔ میں بہت اہم بات تربیت کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں، ہم مجلسوں سے علم حاصل کر لیتے ہیں، ہم کتابوں سے علم حاصل کر لیتے ہیں، ہم جانکاریاں جمع کر لیتے ہیں، لیکن جانکاریاں جمع کرنا اور چیز ہے، اس سے آگے چاہتا ہے اللہ اور ہمارے نبی اور ہمارے امام کہ ہم اپنے بچوں کو خالی جانکاریوں کا بھنڈار نہ بنائیں،
ان کے دماغوں کو لائبریری نہ بنائے جو ہم میں سے بہت سے لوگ بنا لیتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ لِتَعْلِيمِكُمَا وَلَدَكُمَا الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے کو قرآن کا علم دیا. وَتَبْصِيرِكُمَا إِيَّاهُ بِالدِّينِ الْإِسْلَامِ، خالی علم نہیں دیا، تم نے اسلام کے دین کی سمجھ بھی اس کو دی. اس کی آنکھوں کو نور تو ملا ہم سے، تم نے اس کے دل کو اسلام کی سمجھ کی بصیرت عطا کی ہے. تو خالی علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ بصیرت ضروری ہے، شعور ضروری ہے. یعنی یہ انسان میں صلاحیت پیدا ہو کہ وہ طے کر سکے کہ دین کے کیپسول میں جو چیز دی جا رہی ہے یہ واقعا دین ہے یا زہر ہے جو دین کے نام پہ دیا جا رہا ہے. یہ ہاتھوں میں یہ مختلف چیزیں پہن کے، یہ لباس طرح طرح کے پہن کے مذہب کے نام پر یہ مذہب دیا جا رہا ہے یا مذہب کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس سلیقے کا پیدا ہونا ضروری ہے تربیت میں، جس کا نام ہے بصیرت. آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب آقا خامنئی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے پورا 1 سال، وہ ہر سال کو ایران کے پورے ملک میں ایک مہم چلاتے ہیں جو پورے سال چلاتے ہیں، پوری قوم کو لگاتے ہیں اس مہم پہ. اس مہم پہ انہوں نے مثلا ایران کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، غیر ملکوں کو محتاج نہیں ہونا چاہیے، ہم اندر اتنی پیداوار کریں کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، اس پر ملک چلایا. 1 سال انہوں نے مثلا اس پر چلایا کہ ہمیں اپنے وقار کی حفاظت کرنا. اسی میں انہوں نے 1 سال پورا کم سے کم قرار دیا کہ ہمارا یہ سال صرف اس پر گزرے گا کہ ہم اپنی قوم کو با بصیرت بنائیں. بصیرت کا لفظ ہو سکتا ہے تھوڑا سخت تو آپ کے لیے، میری نگاہ میں بھی اس وقت انگلش کا لفظ نہیں ہے، میں دیکھ کے نہیں آیا، سوچ کے نہیں آیا. بصیرت اور شعور آنکھوں سے دیکھنے کا نام نہیں ہے، عقل سے پرکھنے کا نام ہے بصیرت. یعنی وہ صلاحیت جس کے ذریعے آدمی سچ اور جھوٹ کو پہچانے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ حقیقت ہے. اس کو بصیرت کہتے ہیں. یہ آدمی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ واقعا میرا مخلص ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ تمیز بصیرت ہے. یہ مال جو میں خرید رہا ہوں یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. آپ سب میں اتنا شعور ہوتا کاروبار کرتے ہیں، لیکن دنیا میں آدمی دھوکے دیتا ہے، ڈمیوں سے شکار ہوتا ہے، نقلی مال سے دھوکہ کھاتا ہے. ویسے دین کا مال بھی نقلی ہوتا ہے. اس کی پہچان پیدا کرنا، یہ صحیح، یہ غلط، یہ حق، یہ باطل، یہ نفاق، یہ ایمان، یہ دین کے کیپسول میں بے دینی، اس کی پہچان، یہ شعور، یہ سمجھ، یہ بصیرت مومن میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے بصیرت کا سال قرار دیا. اس نے جو تقریریں کی اس کا ایک جملہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. قرآن مجید اللہ کی کتاب، باعظمت کتاب، ہمیں اس کو پڑھنا، اس سے سیکھنا، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہے. یہ بتائیے کہ یہ قرآن میدان صفین میں کہاں دکھائی دیا؟ جب معاویہ ہارا، امیر شام نے شکست کھائی لشکر علی سے، تو اس نے جنگ رکوانے کے لیے نیزوں پر قرآن اٹھوا دیے کہ اس قرآن کا واسطہ اس کو اپنے درمیان، ہمارے درمیان فیصلے کا جج بنا لو اور جنگ روکو. مولا علی نے کہا یہ دھوکہ ہے، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن سے دھوکہ دیا جا رہا ہے. مگر علی کی لشکر کی اکثریت نے علی کی بات نہیں مانی اور معاویہ کے دھوکے میں آ گئے کہ قرآن کا احترام ہمیں کرنا ہے، قرآن کو حکم بنانا ہے، قرآن کے فیصلے کو ماننا ہے، جنگ ہمیں روکنا ہے. یہ علی جیسے راہبر اور امام کی ہدایت کے باوجود قرآن سے دھوکہ کیوں کھایا؟ اس لیے کھایا کہ ان میں بصیرت کی کمی تھی، ان میں شعور کی کمی تھی. وہ قرآن کے ظاہر سے دھوکہ کھا گئے، یہ بھول گئے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا الٹا یہ پورے امیر شام کا لشکر کر رہا ہے. تو بصیرت کی کمی علی کی موجودگی میں بھی آدمی معاویہ کی طرف پہنچا دیتی. آج ہماری قوم کے جوانوں کو بہکانے کے لیے جن ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے ان میں سے ایک بڑا ہتھیار یہی ہے کہ دینی رنگ دے کے بے دینی کی چیزیں ہمارے اندر پہنچائی جا رہی ہیں. عقائد سے لے کے اعمال تک ایسی نہ جانے کتنی چیزیں دین بنا کے ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہیں جو دین نہیں ہے. ہمارے جوان میں اتنا تمیز ہونا چاہیے
کہ وہ پہچان سکے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ خطیب جو منبر سے بول رہا ہے یہ واقعی عالم ہے یا عالم کا لباس پہن کے آیا ہے، یہ شاعر جو شعر پڑھتے ہوئے بہت جوش سے مظاہرہ کر رہا ہے یہ واقعا آخرت کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان پیدا ہو جائے بچوں میں، اتنا ان کو دین سکھایا جانا چاہیے۔ اور اگر ہم نے بچوں کو اس طرح پالا کہ انہوں نے قرآن کا علم بھی حاصل کر لیا اور اس کے بعد وہ اسلام کی سمجھ میں امید میں آ گئی، تو پھر اس کی وہ جگہ ملنے والی ہے کہ جس کی ہم امید بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آ تو رہا ہوں میں بہت زمانے سے آپ کے بیچ، مگر یہ زنانی سلوات مجھے اچھی نہیں لگتی، ذرا مردانی سلوات بھیجا کیجیے، گی کر رہے بیٹھے ہوئے، بھائی ذرا جوش والی سلوات بھیجیے۔ آج ہمارے پاس جو تربیت کے مسائل ہیں، جو نسل ہم نے پال کے سوسائٹی کے حوالے کی، اس کے مسائل پہ دیکھیے کن کن مصیبتوں کے شکار ہے۔ کنفیوژن ایک، بصیرت کی کمی سے، ورنہ کوئی کنفیوژن نہیں ہو۔ ہمارے اکثر بزرگ لڑنے آتے، بہت کنفیوژن ہے بچوں میں، بھلا مولوی نے یہ پڑھا فلاں یہ پڑھا۔ کنفیوژن اس لیے ہے کہ آپ نے اسے باشعور بنایا ہی نہیں۔ ایک درجن کیلا لینے جاتے ہیں تو وہاں تو کھڑے دیکھ لیتے ہیں کون سا داغی ہے کون سا ٹھیک ہے، تو آپ نے دین کے معاملے میں اتنا بدھو کیوں بنایا؟ جب موبائل لینے جاتا ہے کنفیوژن شکار کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے فیچرز والے ہزاروں سینکڑوں موبائل کھڑے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے ڈھونڈ کیا لاتا ہے کہ میرے لیے کون سا سوٹیبل ہے؟ تو وہی موبائل جو چن لیتا ہے سینکڑوں موبائل ماڈلز کے بیچ میں، وہی جو گاڑیاں چن لیتا ہے، موٹر سائیکلیں چن لیتا ہے، جو بھیڑ میں، پروڈکٹ کی بھیڑ میں اپنی پسند کی صحیح چیز چن لیتا ہے، وہ دین کے معاملے میں آ کے کنفیوز کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم نے اسے پالا ہی کنفیوز ہے، ہم خود ہی کنفیوز ہیں۔ ڈنڈا مار کے دین نہیں سکھایا جاتا ہے، دین شعور دے کے سکھایا جاتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہماری نئی نسل بے چینی کا شکار ہے۔ بے چینی کیوں پیدا ہوتی؟ بہت مفصل گفتگو کا گنجائش ہی نہیں ہے، اور باتیں ایسی ہیں۔ بے چینی اس حد تک کہ ذرا ذرا میں اگر آپ کے آگے کوئی گاڑی رکی ہے تو ہارن بجا بجا کے جینا دوبھر کر دیں گے۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں، جب آگے جام ہوتا پیچھے سے ہارن بجاتا ہے کوئی تو کہتے ہیں فلائنگ گیئر لگا کے نکل جاؤ، زمین پر جگہ نہیں ہے تو فلائنگ گیئر لگاؤ نکل جاؤ۔ ایک ذرا سے کہیں ٹچ ہو گئے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت بے چینی ہے اور بے صبری ہے اور جلد بازی ہے اور قوت برداشت کی کمی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے دین ان تک نہیں پہنچایا، ان کے دل و دماغ پر دین کو نہیں پہنچایا ہے۔ مذہب دنیا کے ہر معاملے میں جلد بازی کو غلط قرار دیتا ہے، اور پوری جلد بازی شیطان کا کام ہے، روایات میں بھی ہے۔ مذہب صرف ایک جگہ ہم سے جلد بازی کے لیے کہتا ہے، اور ہم ایسی نسلیں تیار کرتے ہیں کہ ہم ہر جگہ جلد بازی کرتے ہیں، سوائے اس ایک جگہ کے جہاں اللہ ہم سے کہہ رہا جلد بازی کرو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کس معاملے جلد بازی کے لیے کہا ہے؟ دنیا کے تمام کاموں میں جلد بازی، العجلہ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی دین ہے، روایات ہے۔ مگر ہمارے اندر جلد بازی ہے، بے صبرا پنا ہے، قوت برداشت کی کمی ہے، ہم ہر جگہ جلد باز ہیں، صرف ایک جگہ جہاں اللہ ہم سے کہتا ہے جلد بازی۔ ہم نے کہا بیٹا داڑھی نکلنے لگی، اب پابندی سے نماز پڑھا کرو، کر لیں گے، ابھی تو انجوائے کرنے کا دور ہے۔ ہم نے کہا 15 سال کے ہو گئے، روزہ رکھنا واجب ہو گیا، رکھنے دیجیے، کہا ارے ابھی بچہ ہے رکھ لے گا، 10 سال سے حج کرنے کے لائق ہو گئے۔ ہم نے کہا حج کراؤ بھیا جوانی میں، بڑھاپے میں بڑا مشکل ہو جائے گا، کہا کر لیں گے۔ تو ہر کام کی جلدی ہے، لیکن مذہب کا دین کا کام ہو تو ہم دین کا کام ٹالتے ہیں۔ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زیارت کر آئیں گے، حج کر لیں گے، اچھے کام میں جلد بازی چھوٹ جاتی ہے، اور ہر جگہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے جلد بازی تمہیں کہاں کرنا ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ہر جگہ جلد بازی بری ہے،
مگر اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کرو۔ ہماری جگہ ڈھیل تیز ہیں، لیکن یہاں آ کے اس لیے کہ ہماری تربیت اور ہم اگلی نسلوں کی تربیت اس سے بری کر رہے ہیں، ہم نے دین کے ڈھانچے میں نہیں ڈالا۔ میں ایک اور اہم بات، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر و نذیر تھے، یعنی جنت کی کا شوق بھی دلاتے تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے، جزا ثواب انعام، ایک کے بدلے 10 اور 70 اور 70,000، چاروں طرف اعمال بکھرے پڑے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کا یہ ثواب، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ اجر، دنیا میں یہ، آخرت میں یہ، شوقی شوق، اگر اس کے ساتھ ڈرایا بھی ہے، وہ نذیر بھی تھے، آخرت سے ڈرایا۔ اور قرآن مجید میں اگر غور کریں گے تو جتنی خوشخبریاں ہیں، شاید خوشخبری اتنی بار نہیں دہرائی اللہ نے جتنا آخرت کے عذاب کا تذکرہ زیادہ کیا، اس لیے اسے پتا ہے کہ خوشخبری تو ایک بار بھی ملے گی تو 2 پڑے گا، مگر اسے 10 بار ڈرائیں گے تب بھی نہیں ڈرے گا۔ تو وہاں دونوں چیزیں ہیں، پیار بھی ہے، سختی بھی ہے، مگر ہم خالی پیار دے رہے ہیں، سختی ہمارے ہاں سے چلی گئی، لہذا بچے بگڑ رہے ہیں۔ آج ایک دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ساری مشکلات کی جڑ میں ہے، جو ہماری نسلیں خود غرض ہیں، بڑے کا احترام نہیں کرتے، مذہب کے قوانین کا خیال نہیں کرتے، ہمیں بڑے شکوے ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے۔ جب وہ 18 19 20 سال کا ہو گیا، اب علاج کا وقت بہت گزر گیا ہے، جب وہ صحیح وقت تھا تب آپ نے اسے پالا نہیں ٹھیک سے، جب اس نے آپ کو دیکھا کہ صبح کی نماز کے وقت آپ خود ہی سوتے رہتے ہیں، جوانی میں وہ بچہ تھا، اب آپ بڈھے ہو گئے، نیند ہی نہیں آتی، نماز کے لیے اٹھ کے چلے آتے ہیں، اور وہ جوان ہے، وہ سو رہا ہے، تو آپ نے جو دکھایا تھا کہ جوانی میں نماز وقت سویا جاتا ہے، وہی وہ کر رہا ہے۔ ہم نے اس وقت اسے ٹھیک سے نہیں پالا۔ ایک ہماری تربیت کی جو بہت بڑی مصیبت ہے جس پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ بتائیے ابھی نماز جماعت ہوئی، یہ جوان ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، لیکن کتنے بیٹھے ہیں؟ جماعت میں کتنے جوان اور بچے تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ تو ٹیوشن پہ گئے، کوچنگ میں گئے، ہوم ورک کرنا ہے۔ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں بچوں کو نہیں لائے، کیوں نہیں لائے؟ کل ان کا ٹیسٹ ہے، شب قدر ہے، کل پرسوں ٹیسٹ ہے، اسے تیاری کرنا ہے۔ تو سال بھر ہم اس طرح پالتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ آنے والا ہے تو شب قدر چھوڑو، اگر کل ایگزام ہونے والا ہے تو عاشور کی سب چھوڑو، اگر ہوم ورک کرنا ہے، ٹیوشن پہ جانا ہے تو جماعت چھوڑو۔ تو جب سال بھر ہم بچے کو اس طرح پالتے ہیں کہ جب دنیا اور دین ٹکرائے تو دین چھوڑو، دنیا پکڑو، تو جب ہم اس طرح پالیں گے ہمیشہ کہ دنیا آگے رہے، دین پیچھے رہے، تو پھر ہم یہ امید کیوں لگاتے ہیں کہ وہ بعد میں ایسے نکلیں گے کہ دنیا پیچھے رکھیل دیں گے، آخرت اور دین کو آگے کر لیں گے۔ ہم نے انہیں پالا ہی نہیں اس طرح سے۔ لہذا میں تربیت کے لیے کہنا چاہوں گا میرے عزیزوں، کبھی کبھی جماعت میں لے کے آؤ، چاہے ایک دن ہوم ورک چھوٹ جائے، چاہے ٹیسٹ میں 2 نمبر کم ہو جائے، مگر شب قدر میں لاؤ، شب جمعہ لے کے آؤ، کم سے کم چاہے کچھ مارکس اس کے گھٹ جائے، تاکہ اسے تم سے یہ میسج ملے کہ جب دین اور دنیا ٹکرائے، جب آخرت اور دنیا ٹکرائے تو دنیا دھکیلی جاتی ہے، دین آگے لایا جاتا ہے۔ ساری زندگی اگر اسے دین پیچھے کرتے رہو گے اور دنیا کو آگے لاتے رہو گے تو بڑا ہو کے وہ دین کو پیچھے ڈھکیلے گا، دنیا کو آگے لائے گا، بس اتنا دین لے گا جتنا اس کے دنیا کے پیمانے میں آ جائے، مگر ہونا اس کا الٹا چاہیے۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کا ایک جملہ تھا، ایک چیز ہے دنیا، ایک چیز ہے آخرت۔ دنیا میں نام، پیسہ، مکان، عزت، اولاد، زیور، کپڑے، جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہیں، ہم کتنی دنیا لیں اور کون سی دنیا چھوڑیں۔ وہ جملہ کہتے تھے، سنیے اور یاد رکھیے گا، اور اس کے بعد دل چاہے سلوا بھی بیچ دیجیے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اتنی دنیا لینا چاہیے جتنی دنیا دین کے پیمانے میں آ جائے۔ آپ چائے لیتے ہیں پیالی میں تو چائے پیالی کے اندر رکے یا بہ جائے باہر،
کا بس اتنی چائے سلیقہ ہے کہ جتنی اس کے اندر آئے، جو بہے وہ نہ لو تمہیں ملنے والی نہیں، کہا جتنی دنیا دین کے پیمانے میں آ جائے اتنی دنیا لے لو، جو دین کے پیمانے میں نہ آ جائے اسے چھوڑ دو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر لیں اور پھر اگر جگہ بچے تو دین لے لے، تو یہ تو ہونے ہی والا نہیں۔ دنیا سے تو جگہ بچنے والی نہیں، پیالی نہیں، کٹوری نہیں، کٹورا لے آئیے، دیگے لے آئیے، ٹینکر لے آئیے، ہم دنیا سے بھر لیں گے۔ اور یہی ہماری تربیت کی کمی ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح پال رہے ہیں کہ دنیا ان کے لیے آگے کر دیتے ہیں، ہوم ورک پہلے ہے، ٹیوشن پہلے ہے، کوچنگ پہلے ہے، مارکس پہلے ہے، پوزیشن پہلے ہے۔ تو اگر یہی سب پہلے ہے تو پھر نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، ماں باپ کی خدمت بعد میں ہے، بعد میں بگڑا ہوا نکلے تو ان کو کچھ نہ کہیے، بیٹھیے اور اپنا سر پیٹیے کہ ہم نے جو سکھایا تھا وہی سیکھ کے ہماری اولاد بڑی ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ بس میں اس سے بہت آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ ایک آخری بات کہ اولاد کی تربیت اس زمانے میں صحیح اسلامی نظام کے تحت نہ کرنے کے نتائج کیا آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت ایک بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے، مایوسی چھا جانا، اور اتنی مایوسی چھانا کہ انسان اپنی زندگی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خودکشی، اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ گھات کا ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ ہمارا خودکشی کا مطلب ہے، ترجمہ ہوگا خود کو مار ڈالنا، مگر اس سے اچھی بات گجراتی میں کہے گی آپ گھات، یعنی اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سمجھ رہا ہم مصیبت سے نکل جائیں گے، مصیبت سے نکل نہیں جاؤ گے، خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی مصیبت میں چلے جاؤ گے۔ یہ خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ یہ خودکشی ہوتی ہے ایمان کی کمی سے، یہ ہوتی ہے عقیدے کی کمزوری سے، یہ ہوتی توکل کی کمی سے۔ میں چند لمحے لوں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ ہماری نوبت اب یہاں آ گئی ہے، ہماری سوسائٹی میں جوان خودکشیاں کر رہے ہیں، جوان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پہلے خودکشی خالی اس کی ناکامی میں ہوتی تھی، اب پتہ ہی نہیں چلتا۔ فیملی کے جھگڑوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، قرضوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کچھ ذرا سے مصیبت آئی اور خودکشی آ گئی۔ اور اتنی آسان ٹریننگ جو خودکشی کی ہوئی ہے سوشل میڈیا سے ہوئی ہے، وہاں سکھایا جاتا ہے ایسے مر جاؤ۔ اور میں یہیں پہ ایک سیدھی بات آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ موبائل اپنے بچے سے کم عمری میں جو اسے دے رہے ہیں، میں آپ نہیں کہہ سکتا آپ اسے چھین لیجئے، لیکن اتنا تو کیجئے کہ رات کے 10 بجے کے بعد اس کا موبائل آپ کے پاس جمع ہو جائے، تاکہ رات کی تنہائیوں میں شیطان آ کے موبائل کے ذریعے اسے بہکا نہ سکے۔ اتنا کنٹرول تو کیجئے کہ سوتے وقت موبائل آپ اس سے لے لیجئے تاکہ وہ صحیح وقت پہ سو جائے، صحیح وقت پہ اٹھے، نماز بھی پڑھے گا، چاقو چوبند بھی رہے گا، اسکول بھی وقت پہ جائے گا، جاگتا ہوا اسکول جائے گا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں چہروں کو، صبح اسکول کے جاتے ہوئے کملائے ہوئے چہرے، مرجھائے ہوئے چہرے، اس لیے کہ رات کو شیطان انہیں دیر تک جگا رہا ہے۔ تو سوتے ہوئے نماز سے، ناشتہ کیے بغیر، کھانا دودھ پیے بغیر، کچھ اچھی چیز کھائے کیے بغیر، یہ رات کو دیر سے سونے والے، اس میں شیطان مددگار ہے۔ یہ موبائل جو ان کے ساتھ سوشل میڈیا کے نام سے جہنم انہیں بیچ رہا ہے۔ کم سے کم سوتے کا وقت معین کیجئے کہ بس 10 بجے رات تک، مثلا 9 بجے رات تک تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ میرے پاس ایک پارٹی سامنے بیٹھی ہے، ہر طرف ادھر بھی 15 16 17 سال والے، میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں، انہی کی عمر سب سے خطرناک ہے۔ ان کے ہاتھ میں رات میں موبائل نہیں ہے، ہر برائی کا ابلتا ہوا خزانہ ہے جس سے اپنے آپ کو یہ بچا نہیں سکیں گے۔ لہذا کم سے کم اتنا کیجئے کہ موبائل راتوں کی تنہائیوں میں ان کے ہاتھ میں نہ آنے پائے۔ میں جلدی سے بات کو کہوں، یہ خودکشیاں، یہ ڈپریشن، یہ سائیکیٹرسٹ کے یہاں جانے والی بھیڑ، یہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمی، توکل کی کمی۔ میرے عزیزوں، آپ اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے جاپان، جہاں انسانی زندگی کی ساری سہولتیں فراہم ہیں، انہی ترقی یافتہ ملکوں میں نیدرلینڈ اور جاپان اور جیسے بہت اچھے مطمئن ملک، مادی لحاظ سے بہت
مطمئن زندگی، مگر خودکشیوں کا ریشیو، سوسائڈ کا ریشیو سب سے زیادہ انہی ملکوں میں ہے۔ اس کا مطلب خودکشی آدمی غربت سے نہیں کرتا، خودکشی آدمی مصیبت سے نہیں کرتا، خودکشی آدمی بیماری سے نہیں کرتا، ورنہ یہ لوگ ایک بھی خودکشی نہ کرتے۔ ان کا سب سے زیادہ خودکشی کرنا بتا رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ ایک نفسیاتی تجزیہ ہے، سن لیں اور آپ کی زحمت کو ختم کرو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، اللہ نے ہمیں اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا، ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ اکیلا رہنا ہمارے لیے سزا ہے۔ خطیب اعظم تاباسرا کہتے تھے کہ جناب آدم جب اللہ نے ان کو بنایا ہے اکیلے رہے تو انہوں نے فریاد کی کہ مالک میں اکیلے بہت گھبراتا ہے دل، کوئی ساتھی زندگی کو پیدا کر۔ تو آدمیت کے مزاج کے خلاف ہے تنہائی پسندی۔ آج ہم جو نسلیں پال رہے ہیں اپنے اپنے کمروں میں بند اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اپنی بات، کسی سے بات نہیں، کمرہ بند ہے اندر، بس وہ ہے ان کا موبائل ہے، کمپیوٹر ہے۔ جبکہ اکیلے رہنا انسان کی سزا ہے۔ جن جرائم پر، جرموں پر عدالت میں سزا دی جاتی ہے قید میں ڈالنے کی، قید کی سزا ہوتی ہے، لیکن جب کسی کی سزا کو زیادہ مشکل بنانا ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے قید تنہائی۔ جیل کی سیل میں اکیلے 20 سال کاٹنا ہے۔ قید ہونا ایک سزا ہے اور اکیلا ہونا اس سے بڑی سزا ہے۔ تو تنہائی ایک سزا ہے، انسان ساتھ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے اور ساتھ رہ کے اس کے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ میں کما کے لاتا ہوں آٹا خرید کے، میری بیوی روٹی پکا کے مجھے کھلاتی ہے۔ اکیلے رہیں تو سب کو اکیلے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا، جو انسان کے بس کی بات نہیں، اور کر بھی لے تو ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ انسان، ہم نے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی پرانا دوست جو بہت بے تکلف تھا ایک دم سے باہر چلا گیا اور برسوں کے بعد آیا، اب جو ہم گھنٹوں ساتھ بیٹھے تو ہم نے اپنی کہانیاں اسے سنائی، اپنی مشکلات اسے بتائی، یوں بزنس میں پریشانیاں ہوئی، یوں خاندان میں پرابلم آئی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ اس نے ہمیں سنایا۔ اب جو اٹھے تو ہم دونوں نے کہا آج بہت دنوں کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کیسے ہلکا ہو گیا؟ اس نے میری کوئی پرابلم سالو کر دیا، میں نے اس کی کوئی مشکل آسان کر دی؟ کچھ نہیں، خالی میں نے اپنا درد دل اس سے کہا، اس نے اپنا درد دل مجھ سے کہا، بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یعنی شیئر کرنے سے، صرف شیئر کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ اب آدمی کی زندگی میں پرابلم ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو کسی سے کہہ کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، آدمی ڈھونڈتا ہے کس سے کہیں بوجھ ہلکا کریں، مگر ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جا سکتی۔ انسان جس سوسائٹی میں رہتا، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی بہن ہے، خالہ ہے، پھپھیاں ہیں، سب رشتہ دار ہیں، سسرال ہے، میکا ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، باپ ہے۔ آدمی اپنی باتیں ان سب کے بیچ سے شیئر کرتا ہے۔ کچھ مشکلات ہے بیٹے سے ڈسکس کرے گا، بیٹی کو نہیں بتائے گا۔ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں بیٹی سے ڈسکس کرتا ہے، بیٹے کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ کہیں ماں باپ سے مشورہ کرتا ہے، کہیں بیوی کو بتاتا ہے، ماں باپ کو نہیں بتاتا۔ تو ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جا سکتی۔ کچھ باتیں بیوی سے ہو سکتی ہیں، ماں باپ سے نہیں ہو سکتی۔ کچھ باتیں ماں باپ سے ہو سکتی ہیں، اولاد سے نہیں ہو سکتی۔ کچھ باتیں اولاد سے ہو سکتی ہیں، بھائی بہنوں سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا تو کچھ ان سے کہہ کے بوجھ ہلکا کیا، کچھ ان سے کہہ کے، کچھ ان سے کہہ کے، کچھ ان سے کہہ کے، مگر اس انسان کے پاس کچھ باتیں ایسی بھی رہ جاتی ہیں نہ جنہیں بیوی سے شیئر کر سکتا ہے، نہ خاتون اور مرد سے شیئر کر سکتی ہے، نہ ماں باپ سے شیئر کر سکتا ہے، نہ بھائی بہنوں سے، نہ دوستوں سے۔ کیوں؟ کہا یہ کچھ کر تو پائیں گے نہیں، خالی میں ان کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اور بےچین ہے کہنے کے لیے۔ تب دو طرح کے انسان ہے، ایک ہے ایمان والا جس کے پاس ایک ایسا سننے والا ہے جو کبھی کسی سے اس کا راز بتاتا نہیں، اور ایسا پاورفل ہے کہ اس کی ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے، اور ایک ہے بے ایمان یا کمزور ایمان والا جو اس مالک تک نہیں پہنچا ہے۔ تو جو اس مالک تک پہنچ جاتا ہے وہ جو باتیں کسی سے نہیں کہہ پاتا وہ اپنے رب سے رات کی تنہائیوں میں جا کے کہہ دیتا ہے، اور کہہ کے مطمئن ہو جاتا اس سے کہا ہے جو مسئلے کو حل بھی کر دے گا۔ وہ کبھی خودکشی کی طرف نہیں جاتا، وہ کبھی مایوسیوں کے شکار نہیں ہوتا، وہ ڈوبتے ہوئے بھی امید لگا رہتا کوئی نہ کوئی بچا لے گا۔
لیکن جس کے پاس خدا نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس اللہ نہیں، جو مسبب الاسباب تک نہیں پہنچا، وہ اسباب کے ختم ہوتے ہی مایوسیوں کے شکار ہو جاتا ہے، اور جب نہیں کہہ پاتا نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ دوست احباب سے، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، بدنامی ہوگی، حل نہیں کر پائیں گے، کیسے کہیں ان کی نگاہ میں گر جائیں گے، کسی سے نہیں کہہ پاتا تو گھٹن کا شکار ہوتا ہے، اور یہ گھٹن جب بڑھتی جاتی ہے تو پھر ایک دن یہ خودکشی تک لے آتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس طرح پالو کہ اللہ کا یقین دل میں ایسی جگہ بنا لے کہ لاکھ مایوسیاں طاری ہو جائیں، مگر یہ یقین رہے مالک ہے جو رحیم اور رحمان بھی ہے، جو صاحب قدرت بھی ہے، میری ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے، اور اگر دنیا کی مشکل سے نجات نہیں ملے گی تو کم سے کم آخرت میں مشکلوں سے نجات دے سکتا ہے۔ بھئی ایمان مضبوط کر کے پالا تو نہ یہ خودکشیاں ہوں گی، نہ یہ ڈپریشن ہوں گے، یا ذہن کے مریض ہوں گے، نہ آپس کے جھگڑے ہوں گے۔ خود سے تو آپ صلوات بھیجیں گے نہیں، مجھے پتہ ہی ہے۔ آپ کا تو مزاج یہ ہے کہ آسان دین بتایا جائے کہ یہ عمل کرو تو لڑکا سدھر جائے گا، یہ چلہ رکھو تو لڑکی کی شادی بن جائے گی۔ ایسے ہی مولوی بھی آپ کو پسند، ایسے ہی ذاکر بھی آپ کو پسند۔ یہاں بتا رہے ہیں مشکلات یوں پالو، یوں زحمت اٹھاؤ، یوں نماز کے لیے خود اٹھو تو بیٹا اٹھے گا۔ تو آپ صلوات ہمارے اوپر تھوڑی بھیجیں گے، ہماری مجلس کے خاتمے کے بعد ہمیں صلواتیں سنائیں گے، تو میں آپ کی صلواتیں سننا نہیں چاہتا۔ محمد و آل محمد پہ صلوات یہی اچھی سی بھیج دیں۔ بس میں نے ختم کی بات۔ میرے عزیزوں، 3-4 باتیں کل سے آج تک میں نے آپ کی خدمت میں اہم کہی ہیں، صرف پیار نہیں، سختی بھی۔ ایک، دنیا آگے نہیں، سکھائیے کہ جب آخرت اور دنیا ٹکرائے، جب دین اور دنیا ٹکرائے تو سکھائیے دین آگے کرنا ہے، دنیا پیچھے رکھنا ہے، اور یہ یقین رکھیے کہ جب اس کے کہنے پہ ہم دین اور آخرت کو آگے کریں گے تو وہ ہمیں دنیا میں کبھی پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ دین سکھائیے مگر خالی رتو طوطا نہ بنائیے، اسے شعور دین دیجیے، اسے بصیرت دیجیے، خود دین کو سمجھیے، تب اسے سمجھائیے تاکہ وہ بے شعور دیندار نہ بنے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، دیکھیں آپ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اور سب کر لیتے ہیں تو قدر کرتے ہیں کہ نہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری نسلوں کو ایک خطرہ بے دینی سے ہے، ڈر ہے، ہر طرف شراب پی جا رہی ہے۔ ہمارا بچہ اسٹوڈنٹ ہو کے گیا، بنگلور گیا، مدراس گیا، بڑی ہمتیں ہماری بڑھ گئی، اب تو ہم بیٹیاں بھیجنے لگے اکیلی رہنے کے لیے۔ کتنا اعتبار کریں گے؟ آپ جب جوان تھے آپ اس لائق سے سوچئے کہ ہم اس لائق تھے کہ ہم پر اتنا اعتبار کیا جائے کہ ہم اگلی نسلوں پہ اتنا اعتبار کر رہے ہیں۔ جوان بیٹیوں کو اکیلا پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس وقت بورڈنگ میں اکثریت شراب پی رہی ہے، پورے ملک میں اکثریت مکس گیدرنگ کر رہی ہے، شراب پی کے جوان جمع ہوں گے تو پھر شیطان سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر ہماری ہمتیں بہت بڑھ گئی، ہم اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک میں بیٹیاں بھیجے دے رہے ہیں جہاں حرام و حلال کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہ گیا، جہاں وہ محاورہ سچائی بن گیا ہے کہ میاں بیوی نہیں، مرد عورت راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ وہاں تو اب یہ بھی مسئلہ، میں بہت دور سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک دوست نے جو کسی ہمارے ایشین ملک سے آئے تھے یورپ میں، تا جب پہلے پڑھنے نکلتے تھے تو ماں باپ سمجھاتے تھے بیٹا دیکھو شادی وہاں نہ کرنا ہرگز، پھر سمجھاتے تھے، اگلی نسل آئی کام سمجھانے لگے کہ دیکھو بیٹا وہاں شادی کرنا لیکن دیکھنا اپنی ملت کا ہو کوئی، پھر اس کے بعد سمجھانا شروع کیا کہ کرنا کسی شریف گھر میں کرنا، اب مذہب ختم ہو گیا، پھر کہا کیا کرنا کسی اچھی لڑکی سے کرنا، لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے تو ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا شادی کرنا تو کسی لڑکی سے کرنا۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، ہمارا کلچر یہاں تک بگڑ چکا ہے، ہم اس تباہی تک آ چکے ہیں تو ہماری ہمتیں بہت بڑھ گئی، جہاں چاہیں بھیج دیں، جس جنگل میں چاہیں بھیج دیں، مگر میرے عزیزوں یہ جو بھیجے دے رہے ہیں بے دینی کے جہنم میں ڈال رہے ہیں، وہ بے دین ہو جائے گا۔ بے دینی سے بچانے کی ہمیں فکر ہے تھوڑی بہت، وہ بھی گھٹ رہی ہے دنیا کی لالچ میں،
ارے اگر وہ فارغ سے ڈگری نہیں لے کے آئے گا مگر اس کا کردار بچا رہے گا، وہ اس زمین پہ تھوڑی کم روزی کے ساتھ زندگی بسر کر لے گا تو اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ مگر ہم تو دیوانے ہو رہے ہیں کہ ہمیں بچے کو فارغ کی ڈگری دلانا ہے۔ فارغ کی ڈگری ہے، جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ہو سکتا کہیں کہ مولانا ترقی کے خلاف ہے، میں ایسی ترقی کے بالکل خلاف ہوں جو دنیا میں ایسی جگہ لے جائے کہ جہاں آخرت ختم ہو جائے۔ میری نگاہ میں ترقی ہے ہی نہیں، یہ تو تنزلی ہے کہ ہمیشہ والی زندگی میں جہنم کی زندگی بنا لے آدمی اپنی۔ مگر میں ایک جملہ آپ کہنا چاہتا ہوں، اور اپنے ماں باپ، بچوں کے ماں باپ، اپنی بہنوں اور بھائیوں سے کہ آپ دو خطرے ہیں، ہوشیار رہو۔ ایک بے دین بنانے کا خطرہ ہے، نجس پاک کا خیال نہ رکھے، حرام حلال کا خیال نہ رکھے، جائز ناجائز کا خیال نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، پردہ نہ کرے۔ ایک خطرہ یہ ہے جو ہے، ایک خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ ایک ہے خطرہ بے دین بننے کا، ایک خطرہ ہے دیندار رہ کے بھی دیندار نہ رہنے کا۔ اس وقت دشمن ہمارے اوپر ساری چالیں یہی چل رہا ہے کہ دین سمجھ کے ہم وہ کریں جو دین نہ ہو۔ میں اسے ان لفظوں میں کہتا ہوں، دو خطرے ہیں، ایک ہے بے دینی کا خطرہ اور ایک ہے بے شعور دینداری کا خطرہ۔ بے شعور دینداری یعنی آدمی اپنے خیال میں نماز بھی، روزہ بھی، تلاوت بھی، قرآن بھی، عزاداری بھی سب کر رہا ہے مگر کچھ دین نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے پیغمبر ان سے کہو ہم تمہیں بتا دیں کہ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی اپنے سارے کاموں کو سمجھتے رہیں، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اور آخرت میں جب جائیں تو پھر ان سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہ ہو، اس لیے کہ جو اچھا سمجھ کے کر رہے تھے وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں تھا۔ لہذا شعور والے نسل پیدا کرنا ہے۔ بے شعور دینداری زیادہ خطرناک حربہ اس وقت دشمن نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ عزادار ہو کے بھی عزادار نہ رہے، نمازی ہو کے بھی نمازی نہ رہے، خمس نکال کے بھی خمس نکالنے کا فائدہ اٹھائے، حج کر کے بھی حج نہ کرنے پائے۔ دشمن اس وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خود کو بھی بچائیے، اپنی نسلوں کو بھی بچائیے۔ یہی پیغام قرآن دے رہا ہے اور اسی پیغام کو عملی شکل دینے کے لیے کربلا والوں نے قربانیاں دی تھیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دین بچانے کے لیے اور دین کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، جان دی، مال دیا، اولاد دی، کس طرح سے دی۔ کل میں تذکرہ کیا تھا کہ جو خود نہیں جا سکتے تھے انہیں گود میں لے کے پہنچایا، مگر ان سب سے بڑی قربانی تھی ان کے لیے اپنی عزت و وقار کی قربانی دینا۔ عزت و وقار کی قربانی سب سے دشوار تھی، میں اسے پڑھتا رہتا ہوں اور مجھے خود بہت بے چینی ہوتی ہے۔ ان کے لیے گود کے پالوں کا میدان میں بھیجنا آسان کام تھا، اس کے لیے تو مقابلہ تھا وہاں کہ کس کا بچہ پہلے شہید ہو، کون ماں اپنے بیٹے اب کی لاش پہلے دیکھے۔ لاشیں آتی تھیں تو مائیں سجدہ شکر کرتی تھی۔ خطبہ سے بچپن سے سن رہے ہیں کہ جب سر کو جھکائے ہوئے حسین اور عباس اور محمد کی نوجوان لاشوں کو لے کے آئے، عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، بہن تم سے بہت شرمندہ ہو، میرے جیتے جی تمہارے بچے مارے گئے مگر زینب کی نگاہوں میں شکوہ نہیں، اور محمد کی لاشوں کے درمیان پیشانی کان پہ رکھی، مالک تیرا شکر کہ تو نے ہماری قربانی قبول کر لی۔ زینب سجدہ شکر کر رہی ہیں، مگر ایک جگہ ہے جہاں زینب بے چین دکھائی دیتی ہے۔ کون سی منزل؟ جب لٹے ہوئے قافلے کو لے کے دربار یزید تک پہنچ گئی، ظالم نکلا، زینب ننگے سر دربار میں چلنا ہوگا، بی بی نے سر اٹھایا، ننگے سر نہ جائیں گے، آواز دی رباب آؤ، میں کلثوم آؤ، سکینہ آؤ، میں بددعا کروں تم آمین کہو۔ امام وقت نے روکا، پھوپھی اماں بددعا نہ کرے، ننگے سر دربار میں جانا گوارا کر لے۔ زینب نے سر جھکا لیا، مگر کتنی مشکل قربانی تھی زینب کے لیے، ننگے سر دربار میں جانا۔ آ کے بیٹھ گئی، بے چین آزادی کی کیفیت دیکھ لی بیویوں نے، حلقے میں لے کے بیٹھ گئی۔ منظر کیا ہے؟ سامنے تخت یزید بیٹھا ہے، دونوں طرف کرسیوں پہ ظالم بیٹھے ہیں، تخت کے نیچے ایک طبق میں بھیا کا کٹا ہوا سر رکھا ہے اور یزید ان کے دانتوں سے کھیل رہا ہے۔ زینب دل دکھا ہوا ہے، سر جھکائے بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے دیکھا ایک باوقار خاتون
دوسری بیویوں سے حلقے میں لیے بیٹھی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب، یہ فاطمہ کی لبت جگر زینب، یہ حسین اور عباس کی بہن زینب. یزید نے کہا زینب اٹھ کے سامنے آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے. اب زینب کیا کرے؟ تو بد دعا بھی نہیں کر سکتی. اب زینب کیا کرے؟ زینب سر جھکائے بیٹھی ہے. اس بے کسی کو دیکھ کے کنیزوں میں سے کنیز اٹھی، حبشہ کے رہنے والی فضہ آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی. یزید تیری مجال نہیں ہے کہ میری زندگی میں تو میری شہزادی سے دو بدو ہو کے گفتگو کرے. یزید نے کسی سے کہا آگے بڑھو، تازیانہ مار کے ہٹاؤ اس کنیز کو. ظالم تازیانہ لے کے بڑھا تھا کہ کنیز کی نگاہ اٹھی. اس نے دیکھا یزید کے پیچھے دونوں طرف اس کے ہم وطن سیاہ پوش حبشہ کے غلام ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ اس نے وہیں سے آواز دی، اے میرے حبشہ کے بھائیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بہن کو تازیانے لگے اور تم کھڑے ہو کے تماشا دیکھو. نہ جانے کنیز کے لہجے میں کیا درد تھا. ایک مرتبہ سارے غلام تلواریں کھینچ کے کھڑے ہو گئے. امیر رو، اگر ہماری بہن کو ایک تازیانہ لگا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. بگڑے حالات میں یزید نے روکا، فضہ کو تازیانے نہ لگے. ہائے میری شہزادی زینب کے دل پہ کیا گزری. شاید کربلا کا رک کر کے آواز دی ہو، اے میرے بھیا شیر عباس، ارے وہ وقت آ گیا کہ کنیز کے بچانے والے اتنے ہیں، مگر تیری بہن کے بازوؤں میں رسن بندی ہے. تیری بہن کے سر سے ردا چھن گئی. کوئی ایک نہیں ہے جو تیری بہن کے سر پہ چادر ڈال دے. مگر بھیا میں جانتی ہوں تو بازو کٹا کے سو گیا ہے. اب کون ہے جو زینب کے سر پہ لا کے ردا ڈالے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں. واجبات کو انجام دینے کی فکر ہمیں عنایت فرما اور اس کے حالات فراہم فرما. گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل ہے معبود. کبھی نفس، کبھی شیطان، کبھی ماحول، کبھی لالچ، کبھی ڈر ہم سے گناہ کرواتا ہے. معبود تو ہی ہماری مدد کر کہ ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ ہم اپنے نفس سے لڑ سکیں، شیطان سے لڑ سکیں، ماحول سے لڑ سکیں اور عادتوں سے لڑ سکیں اور اپنے گناہوں سے بچا سکیں اپنے آپ کو. معبود جو گناہ اب تک ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے. پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کر دے. ہم سب کو ہماری بیماریوں سے نجات دے دے. ہماری روزیوں میں وسعت کے ساتھ برکت دے دے. ہمارا قرض چکا دے. ہمارے نسلوں کو دیندار بنا دے. ہمیں گھروں کے اندر نظام حکومت الہی قائم کرنے کی صلاحیت عنایت فرما دے. زمین کے اوپر پھیلے ہوئے مومنین مومنات کی حفاظت فرما. ان کی حفاظت اور ان کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. یمن سے لے کر سیریا تک، فلسطین سے لے کے نائجیریا تک، جہاں جہاں ظلم و ستم ہے پروردگار مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالموں کو ٹکرا کے نیست و نابود فرما. ہم سب کو اطباعت عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ان کی زیارت کے ساتھ ان کی شفاعت پانے کے لائق بنا دے. دین کے خدمت گزار علماء، فقہا، مراجع تقلید، انقلاب اسلامی اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سستانی کی حفاظت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ وارث محمد و آل محمد کو ظہور عنایت فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے. ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید فرما کے تلاوت فرما کے اپنے مرحومین، سارے مرحومین، خاص کر کے تیجانی فیملی اور جیوانی فیملی کے مرحومین اور مولانا غلام عسکری اور ان کے ساتھ خدمت گزاران دین کی روح کو ہدیہ کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.